صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ النحل کا آخری حصہ، اختتامی آیات، آیت نمبر 111 سے سورۃ النحل آیت 111، روبما پارہ نمبر 14۔ یوم، قیامت کے دن کا منظر نامہ، یوم جس دن، تأتی آئے گا، کل نفس ہر شخص، عورت مرد، نیکوکار بدکار، ہر ایک، کل نفس ہر نفس، کس حال میں؟ تجادل، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہا ہوگا، آرگومنٹ کر رہا ہوگا، منتیں سماجتے، معذرت نامے، بحث و مباحثہ، سب تجادل، اس حال میں کہ جھگڑ رہا ہوگا، عن نفسہا، اپنی طرف سے، اپنے دفاع میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ ہے نفسی نفسی۔ ایک ہی آیت میں کل نفس ڈبل بار، یہ دو لفظ جب اکٹھے آتے ہیں تو صحیح منظر کشی کرتے ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا، کسی طرح میں بچ جاؤں، کوئی ایسے سین، کوئی ایسی چیز، کچھ بھی، میرا سب کچھ لے لیا جائے، حتیٰ کہ میرے عزیز اقربا جن کے بغیر دنیا میں میں رب کی نافرمانی کرتا تھا، آج انہی کو بے شک جہنم میں میری جگہ ڈال دو، کسی طرح مجھے بچا لو۔ نفسی نفسی کی صدائیں، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، لیکن ہوگا کیا؟ کیا نفسی نفسی بچا سکے گی؟ نہیں۔ وَتُوَفَّى، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما عاملت، اس نے جو کیا، کسی کی چرب زبانی، منتیں سماجتے، معذرت نامے یا بدلے میں سب دینے کی تیاری، کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ جو کیا وہی ملے گا، جیسا کیا وہی بھرے گا۔ ما عاملت، جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کہ اس نے کیا نہیں اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، خواہ مخواہ سزا دے دی جائے، نہیں، وہم لا یظلمون، حالانکہ یہی فرما دیا جاتا کافی تھا کہ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، لیکن اللہ کا انصاف کہ جہاں پورا دیا جائے گا، یعنی جو بھی اس نے عمل کیا، یہ سزا کے اعتبار سے ہے، سزا یہ پوری ہوگی، اور جو جزا ہے وہ اوقات سے بھی بڑھ، جس کے عمل کو جہاں تک چاہے گا بڑھا دے گا، ذرے کو پہاڑ بنا دے اپنی رحمتوں سے، ایک کو ملٹیپلائی کر دے 100 سے 700 سے، اور پھر یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے، اور جہاں تک ہے بدلہ، اور وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ نے بیان کی، مثلاً ایک بستی کی، کانت آمنہ، اب یہاں خاص دیکھا جائے تو ایون قرآن کریم کا جو اعجاز ہے کہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بات ہم سے ہو رہی ہو، بلکہ امت کیا، ایک فرد کے لیے بھی ہر فرد پڑھتے کرنے کی، چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کتنا اگر دیکھا جائے، چونکہ اول مخاطب کون تھے؟ اہل عرب، اہل مکہ، تو انہیں ایک فرضی مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ فرضی مثال حرف بحرف ان پر پوری آتی ہے، کیونکہ یہی وہ بستی تھی۔ عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن مکہ مثلا قاریہ، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنہ، جو امن والی تھی، مطمئنہ، اطمینان والی تھی،
اچھا، آمنہ مطمئنہ فرق کیا ہے؟ امن ہوتا ہے بیرونی حملوں سے اور اطمینان ہوتا ہے خارجی حملوں سے۔ خلفشار کا شکار نہیں تھے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، خانہ جنگی وہ بیرونی ہو یا اندرونی ہو دونوں ہی خطرناک ہوتی ہیں، بلکہ اندرونی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ باہر سے تو پتہ ہوتا ہے نا فلاں دشمن نے فلاں سارے اس لیے حملہ کرنا ہے، انسان بچاؤ کرتا ہے، اویئر رہتا ہے، لیکن اندر کا پتہ یأتیہا رزقہا، یأتیہا اس کے پاس آتا تھا، رزقہا اس کا رزق، راغدن با فراغت، وافر آسانی سے۔ یہ لفظ آپ نے کہیں پڑھا ہوا ہے؟ کوئی بتائے گی؟ انعم نعمت کی جمع، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، کیونکہ ایک نعمت تو نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور ابھی جن نعمتوں کا ذکر ہوا امن اطمینان، یہ بڑی نعمت، کیونکہ سب ہو اور امن اطمینان نہ ہو تو سب بیکار ہے، کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ کفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ کس نے؟ مثلا قریہ، جس بستی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ نے کیا کیا انہیں کس طریقے سے، یعنی اللہ جس نعمت سے نوازتا ہے اور جو قوم جو بستی ناشکری کرتی ہے، اللہ اسے اطمینان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت سکون سے بجا لائی جائے۔ یہی پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ پھر جب اسی آزادی کو ہی ہم نے غلط استعمال کیا، کیسے؟ اس آزادی کو ہم نے بغاوت میں، رب کی معصیت میں، تو اب دیکھیے کہ وہ آزادی اب اس وقت اقوام عالم کی نظریں بھوکے گدھوں کی طرح ہم پہ پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی۔ نیت کیا تھی کہ آزاد ہوں گے، خود مختار ہوں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے، ہر شخص اسلام پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی سختی نہیں ہوگی، ہندوؤں سے الگ ہو جاؤ، ملک بنایا۔ مگر اب آزادی چاہیے اپنے رب کے دین سے ہی، آزادی چاہیے کپڑوں سے ہی، آزادی چاہیے دوسروں کی نکالی کی ہی، تو ہوا کیا؟ یہی خوشحالی خطرے میں پڑ گئی۔ ایسے ہی ایک بستی کی مثال ہے، اور یہ صرف اقوام کی مثال نہیں ہے۔ اقوام کی مثال جب آتی ہے نا تو ان افراد کی خاص بات ہوتی ہے، کیونکہ اگر دیکھیں اوور آل مجموعی لحاظ سے یہ بات ہے تو افراد کے لیے تو اور خطرناک ہے۔ یہی حال ہر فرد کا ہے، جو بھی اپنے رب کی جس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ اسے اسی سے آزماتا ہے۔ جو جس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اللہ اس سے امتحان لیتا ہے۔ کسی کے لیے اس کا ویک پوائنٹ اس کا ہسبینڈ ہے، وہ اس کی خاطر رب سے دور ہو رہی ہوتی ہے، اس کی خوشی میں بے پردہ یا گھر میں دین کے احکامات کی پابندی نہ کرنا، بجا نہ لانا۔ کسی کے لیے اس کے والدین، اس کا میکا، کسی کے لیے سسرال، کسی کے لیے فرینڈ سرکل، کسی کے لیے اسٹیٹس، کسی کے لیے دولت۔ جو جو چیز رب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، یہ بستی جو بستی تھی امن والی، اطمینان والی، کہ ہر لحاظ سے انہیں فراغت حاصل تھی، خوشحالی تھی، رغدم من کل مکان، انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فاذاقہا، اس کو چکھایا۔ کس کو؟ ہاں کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ قریہ، جی ہاں قریہ۔ اللہ نے اس بستی کو کیا چکھایا؟ لباس الجوع، بھوک کا لباس۔ اب کوئی کہ بھوک کا بھی لباس ہوتا ہے، اصل میں لباس انسان کے پہننے والے کے گرد ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی قمیض پہن کے، گاؤن پہن کے اس کے اندر سے بچ نہیں سکتا، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو لباس الجوع، بھوک کا لباس، یعنی ساری فراغت ختم، وہ جو خوشحالی تھی، فراغت تھی، سب ختم۔ لباس الجوع، ہر طرف سے بھوک ہی بھوک۔
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ۔ اچھا، چونکہ الفاظ عام ہیں، مثال فرضی ہے، تعجیل تخصیص نہیں ہے، تو یہ ہر وقت ہر ایک کے لیے، لیکن اول مخاطب چونکہ اہل مکہ تھے تو وہ اس آزمائش سے بطور خاص گزارے گئے، ایسے ہی جیسے بطور خاص الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے انہیں خاص امن اور خاص خوشحالی دی تھی، لیکن انہوں نے اس خوشحالی کو، امن کو اسلام کی فالوئنگ میں نہیں بلکہ بتوں کی ترویج کے لیے، عبادت کے لیے، تاکہ کعبہ میں ہی انہوں نے کئی بتوں کو رکھ لیا، سینکڑوں بتوں کو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا، اللہ اس قوم کا امن، اس قوم کی خوشحالی، یا اللہ یہ تیری عبادت میں، اطاعت میں رکاوٹ ہے تو اللہ ان پر قحط مسلط کر دے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کسبع یوسف، اللہ ایسے ان پر قحط کے سال مقرر کر دے جیسے کہ دور یوسف میں تھے۔ تو حتیٰ کہ پھر بخاری کے ہی حوالے سے ہے کہ ایسا قحط آیا کہ وہ مردار کھانے پر، مرے ہوئے جانور کھانے پر، لاشیں کھانے پر، اور اسی طرح گلی سڑی چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور فقر و فاقہ سے، بھوک سے حالت یہ تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں دکھائی دیتا۔ یہ ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے وہ جو فراوانی تھی رزق کی، اس کی جگہ بھوک کا لباس چکھایا، پہنایا۔ اچھا، اس میں لباس پہنانے کے بجائے چکھانا، یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہر شخص اس کے مزے سے دوچار ہو جائے، اس میں طنز بھی ہے، تنقید بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ نہ صرف بھوک بلکہ امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خوف اور خوشحالی کی جگہ بھوک دی، والخوف، بھوک کے ساتھ خوف بھی، بما كانوا يصنعون، اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی پالیسی ہی ہوتی ہے، خواہ وہ پھر انسان کی ہو یا اقوام کی ہو۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، صنع کرنا، یفعلون کے معنی میں، یصنعون وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور تحقیق بے شک ان کے پاس آیا، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فکذبوا، سو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ اب دیکھیں ہر ایک کے پاس، اب خواہ وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کون سا رسول سب کے پاس آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص کن میں آئے تھے؟ اہل مکہ میں۔ تو اسی لیے اس آیت کی مناسبت سے بھی پچھلی آیت اور قریہ سے مراد بعض نے اہل مکہ ہی لیا، لیکن اہل مکہ بالاولا ہیں، لیکن بقیہ اقوام بھی شامل ہیں کیونکہ الفاظ میں تخصیص تعیین نہیں ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس رسول آیا، منہم، انہی میں سے، فکذبوا، سو انہوں نے اسے جھٹلایا، فاخذہم، تو انہیں آ پکڑا، العذاب، عذاب نے، وہم ظالمون، اور وہ ظالم تھے۔ مختلف قسم کے عذاب کا شکار ہوئے، امن کی جگہ خوف نے، اور خوشحالی کی جگہ بدحالی نے، خشک سالی نے، قحط سالی نے، اور پھر مختلف تباہیاں، بربادیاں اور شکست بدر سے لے کے سلسلہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ یا تو اسلام قبول کیا یا پھر دنیا میں ہی بربادی کا نشانہ بنے۔ وہم ظالمون، وہی کو جو پیچھے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیے کی سزا ملتی ہے، تو وہ ظالم تھے، اسی لیے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ فَكُلُوا، بس تم کھاؤ۔ اب کنہیں خطاب ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ اہل ایمان سے، نافرمانوں سے ہٹ کے اگنور کرتے ہوئے ان کے لیے غائب کے صیغے کے ساتھ اور فرما برداروں کے لیے حاضر کے صیغے کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب۔ فَكُلُوا، سو تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا، حلالا طیبا، حلال پاک۔ حلال کے ساتھ قرآن کریم میں طیب کی جو شرط ہے، یہ جدید سائنس اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اسی پر زور دیتا ہے
کہ صرف حلال ہی نہیں بلکہ حلال میں سے بھی طیب، یعنی بقدر ضرورت اور مناسبت اور اچھا اور سوٹیبل اور جتنی ضرورت ہے، یعنی اس میں جنک فوڈ کو بھی کراس کر دیا، اوور ایٹنگ کو بھی کراس کر دیا، یعنی اتنا کھاؤ جتنا فائدہ دے، حلال میں سے بھی اتنا کھاؤ۔ یوں نہیں ہے کہ حلال ہے کون سا حرام ہے بس یہ کھاتے جاتے، نہیں، صرف حلال ہی نہیں بلکہ طیب بھی، ہیلدی ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر ضرورت جتنا کھانا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور منافق جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سانس کے لیے خالی جگہ چھوڑو، زیادہ سے زیادہ بھی کھانا ہے تو ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ کھانے کا اور ایک حصہ خالی چھوڑو، اور یہی چیز اہم ہے، حلالا طیبا، کھاؤ اور پھر رب کے گیت گاؤ، واشکرو، رزق دینے والے کو ہر بھولنا نہیں ہے۔ یہ چیز انسان شکر گزاری کا جذبہ، نعمت کی قدردانی بھی، اور پھر نعمت کی پروانی کے ساتھ نعمت کا ہضم ہونا بھی نصیب کرتا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ لڑائی سے چخ سے اگر کوئی چیز استعمال کی بھی جائے تو اس کا مزہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ کھایا نہ کھایا برابر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کھانے کی میز پر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو گپ شپ کا سین ہوتا ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ حلال اور طیب کے ساتھ ٹیبل مینرز اور خاص طور پر کھانے کے دسترخوان پہ خوش اسلوبی سے پیش آنا، اور اس میں کھانے میں جو کیڑے نکالنے، نقص نکالنے ہوتے ہیں اس سے بھی بچنے کا درس ہے، کیونکہ وہاں شکر کی بات ہے۔ رزق کو جو حلال اور طیب میسر ہے اس کے ساتھ شکر کا حکم ہے، اور جو دینے والا ہے حقیقی اس کا بھی شکر، اور جو پیش کرنے والا ہے اس کا بھی شکر۔ یہ بہت اہم ہے۔ گھروں کی خوشحالی شکر کے ساتھ ہے، رب نے جو دیا اس پر شکر بھی، اور جس نے پیش کیا اس کا شکر بھی۔ اب دیکھیں کہ باہر سے ہماری سارا اخلاق اور ساری باتیں باہر والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور خاص طور پر چونکہ پیش کرنے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کوکنگ کا وہ خواتین کے پاس ہے، تو خواتین محنت سے اور کام سے نہیں تھکتی، بلکہ حوصلہ افزائی نہ کرنے سے اور اسی طرح نہ قدری سے تھکتی ہیں۔ ایک میٹھا بول، کھانا بہت اچھا بنایا، بہت مزہ آ گیا، ان کی ساری گرمی کو، تھکاوٹ کو، محنت کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیا ہے، واشکرو۔ اور نعمت اللہ کی نعمت، یاد رکھیں کہ اچھی بیوی بھی رب کی نعمت ہے، تو جہاں کھانے کا شکر ہو وہاں زوجہ کا بھی شکر ہو۔ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب ذرا غور کریں اس چیز کو، اس شکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایسے نہیں ہے کہ جسٹ فار مینرز، چلیں جی اخلاقیات ہے، اخلاقیات ہی نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی ادا نہیں کرتا۔ انما حرم، انما یہ صرف کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے، اس کے سوا نہیں، یعنی اونلی دس، کیا حرم، اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، المیتہ، مردار۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ قرآن کریم میں یہ 4 مقامات پر آئی ہے، اس سے پہلے آپ 2 مقامات پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ آیت 173، سورہ مائدہ آیت 3، اور اچھا سورہ انعام آیت 145، اور یہاں سورہ نحل آیت 115، یعنی یہ 4تھا مقام ہے۔ اس سے پہلے 3 مقامات پر آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف نعمتیں ہیں، یعنی حلال وسیع ہے، ان لمیٹڈ ہے، جبکہ حرام لمیٹڈ ہے۔ اب جس نے ان لمیٹڈ نعمتیں دی ہوں، کیا اس کے کہنے پر لمیٹڈ کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ انما حرم علیکم المیتہ، اس کے سوا نہیں کہ اس نے حرام کیا تم پر مردار۔ اب سب جانتے ہیں مردار سے حتیٰ کہ نان مسلمز بھی
جن میں تھوڑی سی بھی کوئی نفاست نزاکت ہو تو وہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں. میتا ہر ایک، وہ دم اور خون بھی، جو بہتا ہوا خون ہے جانور کا اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خاص طور پر مسلمان تو کم از کم اسے کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایون نان مسلمز میں سے بھی جن کو تھوڑا بہت کچھ دنیا کا علم ہے، ڈاکٹرز، ریسرچرز اور اسی طرح سائنٹسٹ وغیرہ، انہیں پتہ ہے کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ یہ کھانا پسند نہیں کرتے. بلکہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا کلچر ہے اور ہمارے مطلب ٹیبل پہ شامل ہے تو جسٹ بائٹس ہیں یا ٹیبل زینت کی حد تک ہے، اور انہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا پتہ ہے. اور وہ ایون مختلف بیماریوں میں اب ہیومینٹی کو، انسانیت کی بقا کے لیے مختلف جگہوں پر اس کو بین کیا جا رہا ہے. ہاں کوئی رب کی نافرمانی میں اور انسان دشمنی میں اس کو حلال رکھے تو رکھے. اب کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ میتا، اور اسی طرح دم، اور ولحم الخنزیر. اسی کے ساتھ اب 3 چیزیں فزیکل بتائیں. چوتھی چیز ایک جس کا تعلق روح سے ہے. بظاہر حلال ہے چیز، حلال جانور ہے، لیکن اگر حلال پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے، وما اہل، اور جس پر پکارا جائے. بعض نے اس کا ترجمہ کیا وما ذبیحہ، ذبیحہ بھی اس میں ہے. کیونکہ ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. ذبیحہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن صرف ذبیحہ ہی نہیں بلکہ غیر ذبیحہ بھی. کوئی مٹھائی ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی رائس ہے، کوئی میٹھا پھیکا، کچھ بھی کھانے کا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام آ جائے وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی پھر وما اہل کا ترجمہ صرف ذبیحہ ہی نہیں بلکہ رفع الصوت، جس پر آواز بلند کی جائے. کس کی؟ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی. کہ فلاں داتا کا بکرا، فلاں غوث اعظم کا مرغا، اور فلاں کے نام کا میٹھا، فلاں کے نام کا پھیکا، یہ جس کے نام پہ فلاں جو ہے نا صدقے کا بکرا فلاں کا، فلاں صدقہ زندوں کا تو فلاں صدقہ مردوں کا، کسی بھی لحاظ سے. اچھا بعض لوگوں نے پتہ ہے اور ہیرا پھیری کی، بالکل اہل سبت کی طرح، یہودیوں کی طرح. جیسے جب ان کو اتوار کے ہفتے کے دن منع کیا گیا شکار سے تو انہوں نے اس کا ہیلا کر ڈالا کہ وہ اکٹھی کر لیتے ہفتے کے دن اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے. بالکل ایسے ہی اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ جی نام اللہ کا، واسطہ فلاں کا، صدقہ فلاں کا. یہ کیا ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ نام اللہ کا، نیاز فلاں کی، یہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں. جب نام کسی نہ کسی طریقے سے جب غیر اللہ کا، یہاں صرف اللہ کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. بس للہ، اونلی فار اللہ. کسی کا نہ نام ہے، نہ کسی کی نیاز ہے، نہ کسی کا واسطہ ہے، نہ کسی کی نظر ہے. اچھا ویسے تو بڑے یہی لوگ بڑے عاشقان رسول اور محبان رسول اور مدنی پھول بنتے ہیں. ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا مدینہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ذبح کے وقت ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا تمام انبیاء میں سے یا کسی کا اس کی ذبح کے وقت میں یا صدقے کے وقت میں کوئی نام لیا؟ سب سے بڑی مثال ہے نا. جب اگر آپ اپنے ہی طریقے کو، اور ذرا سنت کو دیکھ لیں کہ سنت میں آپ کو یہ طریقہ ملتا ہے. سنت کے بعد پھر سلف صالحین کا طریقہ دیکھ لیں، ائمہ محدثین کا، حتیٰ کہ ان اولیاء کا، ان بزرگوں کا طریقہ دیکھ لیں جن کے نام پر آپ یہ سب خرافات کرتے ہیں. ان کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. نام بھی اللہ کا، نیاز بھی اللہ کی، چیز بھی اسی کی، واسطہ بھی اسی کی، صفات کا سب اسی کے لیے. تو جس پر بھی خواہ وہ ذبیحہ ہو یا غیر ذبیحہ، اللہ کے علاوہ کسی کا، خواہ نبی ہو، ولی ہو، ان کی اولاد ہو، امام ہو، شیخ ہو، بزرگ ہو، استاد ہو، کچھ بھی، کوئی بھی کسی کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. ایسے ہی جیسے میتا حرام ہے، جیسے الدم حرام ہے، جیسے لحم الخنزیر حرام ہے.
اب دیکھیں لوگوں کو میتا دم لحم الخنزیر کی سمجھ آتی ہے، مگر ما اہل لغیر اللہ بھی میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، حالانکہ واضح ہے۔ اور اس ایک بات کو اللہ عز و جل نے قرآن کے ابتدائی حصے میں شروع کے پاروں میں 4 بار ذکر کیا۔ اب دیکھیں اس طرح کھائے بغیر گزارا نہیں ہے نا، تو اسی طرح حلال کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور یہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ ہاں فمن اضطر، جو لاچار ہو، مجبور ہو، جسے مجبور کر دیا جائے، غیر باغ، وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہے، وہ خود چاہتا نہیں ہے، زبردستی باندھ کر اس کے منہ میں دیا جا رہا ہے، یا پریشرائز کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا مختلف قسم کے تھریٹس ہیں، ولا عاد، اور وہ حد سے بڑھنے والا بھی نہیں ہے کہ چلو اب مجبور ہوں تو خوب مزے کر لو، نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس میں ان تمام بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے جو اکثر مجھ سے بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ سسرال ایسا ہے، نہ کریں یہ بدعات، نہ کریں یہ رسمیں جو شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، واضح طور پر قرآن کے الفاظ ہیں، جو مردار ہیں، اگر ان کا ہم حصہ نہ بنے تو ہمیں گھروں سے نکلنے کی یا طلاق کی اسی طرح دھمکی دی جاتی ہے۔ جو مجبور ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے لیے رخصت موجود ہے، لیکن اس سے پہلے عزیمت کو بھی یاد رکھیں۔ بڑھ چکی ہے نا عزیمت اور رخصت میں کیا فرق ہے؟ رخصت صرف اس کے لیے ہے فمن اضطر، انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی اضطراری حالت ہے۔ ویسے اضطراری حالت تو جان نکلنے کی حد تک بولا جاتا ہے، یعنی اس حد تک ہو کہ جیسے انسان مر جائے گا، اسی لیے مرتے ہوئے کوئی بن خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، اور صرف اتنا کہ سانس بحال ہو سکے، جینے جوگا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لما تصفوا، وہ جو بیان کرتی ہیں، تصفوا صفت وصف سے، خوبی بیان کرنا، جن کی خوبی بیان کرتی ہیں، السنتکم، تمہاری زبانیں، لسان کی جمع السنہ، السنتکم، کم ضمیر، تمہاری زبانیں کیا بولتی ہیں؟ الکذبہ، جھوٹ، سنی سنائی، ریومرز، مشہور باتیں، منسوب باتیں جو اچھی سمجھ کے کرتے ہو نا، تو ان کی بنا پر یہ نہ کرو کہ اپنی طرف سے کہنے لگو ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا، کہ تم باندھو، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، یعنی سنی سنائی پر، مشہور باتوں کو، منسوب باتوں کی بنا پر یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور عام طور پر تو بس ہم سنی سنائی پہ ہی سارے دین کو، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایون ہر مشہور بات سچی نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ کو بتایا گیا، جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، جو خاندان سے نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، وہی ٹھیک ہو، وہ حلال ہی ہو۔ چونکہ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت فقہ حنفی کو فالو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزیں ہی حلال ہوں۔ ان میں سے جو چیزیں قرآن و حدیث سے میچ ہیں وہ حلال ہے، جو چیزیں شرع کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، وہ حرام ہے۔ یہ میں نے اب یہاں کی ایک مثال دی، لیکن اس کے علاوہ خاص پس منظر میں دیکھیں تو اہل مکہ کا کیا طریقہ تھا۔ یہودیوں نے جو چیزیں حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو انہوں نے حلال تھیں اور حرام کر رکھی تھی، تو انہیں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو حرام تھی انہیں حلال بنایا ہوا تھا، جیسے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، نیازیں بتوں کے نام پہ کرتے۔ اب پھر کہیں گے یہ تو بتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے، اور انہوں نے بت بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے۔ آج وہی حال مقبروں مزاروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے جاننے کی بنا پر کسی چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے کسی کو حلال اور کسی کو حرام مت ٹھہراؤ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات ہے۔ اسلام میں ایک چیز ہے ہی نہیں، آپ اسے دین سے جوڑ دو کہ دین میں تو یہ ہے۔
اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ مختلف سپیکرز، سو کالڈ اسکالرز کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت سارے فضائل بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا چلیں، اگر کوئی نیکی کے کام کی موٹیویشن ہو تو جس نیکی کے کام کی موٹیویشن کے طور پر بیان کیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ حدیث میں یوں ہے۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے، حتیٰ کہ اہل علم اس بات کی طرف گئے کہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ٹاپک خیر اپلوڈ ہونے والا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ لیکن بعض نے اس کو کیا مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک اچھی نگاہ، پیار کی نگاہ سے والدین کو دیکھا تو اسے حج کا ثواب مل گیا۔ اب یہ الفاظ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، جو کہے گا تو گویا وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث کی ہر کتاب میں، بخاری مسلم میں موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میڈیا کا دور ہے، ہر مشہور بات، ہر اچھی پوسٹ دین نہیں ہوتی، حدیث نہیں ہوتی، تو جو بھی آپ کو اٹریکٹ کرے فوراً سے اس کو ری شیئر مت کر دیا کرے، اپلوڈ مت کر دیا کرے، اسکرین شاٹ لے کر یا عمل شروع مت کر دیا کرے، یا فارورڈ نہ کر دیا کرے۔ خواہ آپ کو کہا جائے آپ 10 لوگوں تک، 100 لوگوں تک بھیجو، آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، تمہاری زبانیں، تمہارا کہا ہوا، تمہارا بتایا ہوا یا مشہور باتیں، منسوب باتیں وہ دین نہیں ہوتی کہ ان کی بنا پر کہو هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ إِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو یفترون بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون فلاح نہ پائیں گے۔ عام طور پر فضائل اعمال اور موٹیویشن کہتے ہیں نیت تو اچھی ہے نا، کون سا کسی کا نقصان ہو رہا ہے؟ لوگوں کو کہہ تو نماز روزے کہہ رہے ہیں نا، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، جو طریقے بتائے جا رہے ہیں، جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر دین میں نہیں ہے آپ کی یہ سوچ کہ اس سے کوئی انقلاب آ جائے گا، اس سے کوئی فلاح کا کام ہوگا، ہرگز نہیں۔ جھوٹ سے کبھی فلاح، کبھی انقلاب نہیں آتا۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، سچ سے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جو ثابت ہے فائدہ اسی سے ہوتا ہے، فلاح اسی میں ہے۔ اب جو پھر بھی اس کے باوجود بھی لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، متاع قلیل، ہاں انہیں اس وقت ووٹ بینک مل جاتا ہے، فین فالوئنگ مل جاتی ہے، لوگ ایسی باتوں سے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت اس کے مقابلے میں حقیقی ہے، بھاری ہے، اور پھر اس فائدے کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب یہ جنرل ہوتا ہے نا، پھر یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی فائدے کے بجائے نقصان اور عذاب، اور آخرت میں بھی یہی حال۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اب مثال دی جا رہی ہے یہودیوں کی، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کی، ما قصصنا علیک، وہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بتا دی، جو ہم نے بیان کیا، یعنی جو کچھ ان پر حرام ہم نے کیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ کیوں کیا تھا؟ کب کیا؟ من قبل، اس سے پہلے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن، اور لیکن، کانوا انفسہم، وہ تھے خود اپنے اوپر، یظلمون، ظلم کرتے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان پر حرام کردہ چیزیں، مردار، خون، اور اسی طرح لحم خنزیر اور اہل لغیر اللہ کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی یہودیوں کا بھی بتایا کہ جو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اونٹ کا گوشت بھی حرام، فلاں فلاں بھی حرام، تو اصل میں صرف وہی حرام ہے، ان پر بھی وہ تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ان پر مختلف قسم کا گوشت اور چربی، شحومہما، اور الا یہ کہ جو کوئی گوشت کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تو اتنے کی اجازت تھی،
تو فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے حرام کی وہ ہم نے حرام کی، آپ کو بتا دی، لیکن جو نہیں ہے یہ ان کا اپنا جھوٹ ہے۔ ایسے ہی جیسے عیسائیوں نے رہبانیت کو گھڑ لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے ایجاد کر لیا، مَا كَتَبْنَاهَا، ہم نے نہیں ان پر لکھا تھا، ہم نے نہیں فرض کیا تھا، انہوں نے خود ہی رہبانیت کو فرض کر لیا کہ بڑی نیکی کی چیز ہے۔ ایسے ہی نیکی سمجھتے ہوئے فلاں چیز سے پرہیز حرام، فلاں چیز سے پرہیز حرام۔ اچھا پرہیز اگر سوٹ نہیں کر رہی چیز تو وہ اس زمرے میں شامل ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ پرہیز کرنا اور چیز ہے، پرہیز کو پھر غلط کہنا کہ یہ ہے ہی غلط، یہ ہے ہی حرام، اس کا ہے ہی نقصان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی اجازت تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ سورۃ تحریم کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، تو فرمایا وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، یہودیوں پر بھی ہم نے وہی حرام کیا تھا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ خود زیادتی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، انہیں ایک چیز کی رخصت دی جاتی، سہولت دی جاتی، یا وہ اس کو بین کر دیتے یا حد سے ہی بڑھ جاتے، تو اللہ بطور سزا ان پر اس چیز کو حرام قرار دے دیتا۔ تو حلال اللہ کی رحمت ہے، رخصت ہے، اور جو اس میں سختی کرتا ہے پھر اللہ اسے اس سے محروم ہی کر دیتا ہے، جیسا کہ گزشتہ اقوام کا احوال ہوا۔ خاص طور پر یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مختلف کھانے پینے کی چیزوں کو زیادتی کرتے تھے، اس میں افراط و تفریط، تو اللہ نے ان پر حرام ہی کر دی۔ اس سے بھی اگین وہی بات جو شروع میں ایک مضمون میں نے آپ کو بتایا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سبق کا خلاصہ کہ نعمتوں کی ناقدری کرنے سے نعمتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے دیکھا، اور اس میں بھی یہودیوں نے جب بھی کسی اللہ کی نعمت میں، حلال میں، رخصت میں زیادتی کی تو اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ، پھر بے شک تیرا رب، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، عَمِلُوا، جنہوں نے عمل کیے، السوء، برے، بجہالت، جہالت سے، نادانی سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی برا عمل ہو جانے کے بعد، انہیں احساس ہونے پر انہوں نے توبہ کے ساتھ اصلاح کی۔ یعنی توبہ میں کیا ہے؟ توبہ کے ساتھ اصلاح کرنا یعنی غلط کام کو چھوڑنا اور اچھا کام کرنا، یہ ہوتا ہے توبہ کے ساتھ اصلاح۔ غلط کو چھوڑے، حرام کاری کو چھوڑے، تائب ہوں، آئندہ نہ کریں اور نادم ہوں، اور پھر اس کی جگہ اچھا کام بھی کریں، اس کو ریپلیس بھی کریں، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کی۔ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، بلا شبہ تیرا رب اس کے بعد، لَغَفُورٌ الرحیم، یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو جو گناہ ہوتا ہے وہ صرف لا علمی سے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر صرف لا علمی سے ہونا اس کو تو اللہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی ہو گئی، وہ معاف ہے، رفع عن امت الخطا، اس کو خطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ عمل نہیں ہوتا، رفع عن امت الخطا، اللہ نے غلطی سے کوئی کام حرام کا ارتکاب ہو جائے اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ یہاں جس کی بات ہو رہی ہے نا وہ لا علمی کی بات نہیں ہو رہی، خطا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جہالت سے کرنا۔ جہالت میں کیا چیز ہے؟ یعنی احساس ہی نہ ہو اور نا واقفیت، انسان علم حاصل کرنا ہی نہ چاہے، اور ایک چیز اوپنلی سب کو معلوم ہے اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اور بس اپنی ضد میں، اناد میں، خواہش میں اور لوگوں کو دیکھا دیکھی میں کرتے جائیں، یہ ہے جہالت۔ تو لا علمی، خطا یہ ایک چیز ہے اور جہالت اور چیز ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے خطا اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ خطا جو غلطی سے ہو جائے، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن اس وقت کرتے ہوئے اس کو علم نہیں ہوتا، بائی چانس، اچانک، ٹھیک ہے نا، بائی مسٹیک، وہ ہے خطا۔ اور جہالت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ عز و جل نے حلال حرام فیچر دل میں انسٹال کر دیے، فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان فطرت کو اگنور کرتے ہوئے، دل کی نہ سنتے ہوئے، ضد میں، اناد میں، خواہش میں، سہولت میں کوئی کام کرتا ہے لوگوں کو دیکھا دیکھی میں، تو پھر وہ جہالت ہے۔
تو یہ خطرناک چیز ہے، اس میں توبہ لازم ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایز اے گناہ کاؤنٹ کیا۔ اس میں بھی اللہ نے کیا مارجن دیا، کیا کرم کیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، لیکن اصلاح مسٹ ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ اور کیجئے، انسان دو کام کرتا ہے، پہلے تو جو ہوا سو ہوا، جہالت سے برا کام کر لیا، پھر اس میں ظاہر ہے کہ اپنی عقل کا فتور ہے، ناواقفیت ہے اور خود اپنی غلطی ہے، پھر یہ اس کے بعد احساس ہوا تو دو کام کی، توبہ یعنی غلط کام کو چھوڑنا اور ساتھ اچھا کام کرنا۔ جس نے یہ کیا اللہ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دو کاموں کے بدلے میں دو انعام ہیں، اور وہ بھی غلطی پر۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو کبھی گناہ ہی نہ کرے، ولی تو وہ ہے جو ہر گناہ پر ہمیشہ توبہ کرے۔ ہم نے نا ولیوں کو وہ بڑی کوئی معاف کو فطرت مخلوق سمجھا ہوا ہے کہ ولی خاص خاص ہوتے ہیں۔ ہر مومن انسان جو اپنی غلطی پر، اپنی جہالت سے کیے گئے اعمال پر بھی، اپنی غلطیوں پر بھی، گناہوں کے ارتکاب پر بھی تائب رہتا ہے اور اصلاح کے لیے کوششیں کرتا ہے، یہ ولی ہے، کیونکہ رب کی مغفرت اور رحمت اسی کے لیے۔ ثم ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ان ابراہیم، اب چونکہ یہودی ابراہیم علیہ السلام سے منسوب بہت سارے حرام کاریاں، غلط کام کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی بتایا کہ وہ کون تھے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا امہ، وہ امت تھے۔ ایک فرد کو اللہ نے امت قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ ویژن، مشن یہ امت کے جیسا تھا، یعنی فرد کی محنت گویا انسانوں جتنی، افراد جتنی، اقوام جتنی محنت تھی۔ تو امہ کے کئی معنی آئے ہیں۔ ایک معنی تو سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکی ہیں، آیت 124 میں، انی جاعلک للناس اماما۔ یہ ایک بہت ہی علمی پوائنٹ ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں۔ امہ امام کے معنی میں بھی ہے، مثال انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اسی لیے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ٹھیک ہے۔ اور امت کا لفظ جماعت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اکیلے شخص میں اتنے کمالات تھے جو ایک جماعت میں ہوتے ہیں، اس ایک شخص نے اتنا کام کیا جو ایک امت کے برابر تھا۔ امت، امت کے معنی میں بھی، جماعت کے معنی میں، امت جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے، امہ امام کے معنی میں، امت جماعت کے معنی میں، اور اسی طرح تیسرا معنی امت مدت کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، سارا سے، کہ اس وقت اس سرزمین میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے اس سارے عرصے میں، تو تم میری ایمان میں میری بہن ہو۔ یعنی امت ایک مدت، ایک لمبا عرصہ، ایک مدت، ایک زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ابراہیم اور سارا علیہ السلام کے، تو یہ دونوں کیا تھے؟ امت۔ ایک لمبا عرصہ ایک شخص کا ایک صفت پہ رہنا، یہ اس کے لیے مدت اور امامت کے معنی میں آیا، امت کے معنی میں آیا۔ ان ابراہیم کان امہ، اور ویسے اگر صرف جماعت کے معنی میں دیکھیں اور امام کے معنی میں دیکھیں تو یہ زیادہ آسان ہے۔ یہ امت تھے، کیوں؟ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار۔ قنوت میں فرما برداری کے ساتھ عاجزی کا معنی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف فرما بردار، اس میں تکبر ہو سکتا ہے، یہ متکبر ہو سکتا ہے اپنے اطاعت کی بجا آوری پہ، لیکن ایک ہے فرما بردار اور پھر عاجزی کرنے والا، تو یہ ہے قانتا للہ، اللہ کے لیے، حنیفا، یکرخ، یکسو، صرف ایک کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیں تو بار بار کیا آیا؟ حنیفا، امام الموحدین تھے،
ان کے پیچھے بھی ایک انبیاء کا لمبا سلسلہ تھا، وہ کسی ایک کو فالو کرنے والے، کسی ایک کے نام لیوا نہیں تھے، بلکہ صرف اللہ کے پیروکار، عبادت گزار تھے، نام لیوا تھے، حنیفہ۔ اپنے بعد آنے والے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ان کے نام کو لینے والے بھی نہیں تھے، یا ان کا نام شامل کرنے والے بھی نہیں تھے، یا اپنے سے پہلے، اچھا انبیاء سے بڑھ کر بزرگ اور کون ہو سکتا ہے، ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جنہوں نے رسولوں کا طریقہ بھی دیکھے، وہ بھی صرف اکیلے اللہ کے نام لیوا تھے، اپنے سے پہلے یا اپنے بعد والے رسولوں کا نام لیوا نہیں تھے۔ یہ ہے حنیفہ، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں سے نہ تھا۔ تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور یہودی اس کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کل اکثریت عاشقان رسول، محبان رسول اور متبع رسول اپنے آپ کو کہتی ہے، لیکن سنت کا ان کا سنت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، شاکرن شکر گزار، لانعمہ انعم نعمتوں کی جمع، اس کی نعمتوں کے لیے۔ ہمیشہ اب بار بار یہ مضمون آ رہا ہے کہ ناقدری سے، ناشکری سے نعمتوں کا زوال آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ قیامت تک کے لیے، جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ قیامت تک میری نیک نامی، سچی نام بری جاری رہے، تو انہیں کیوں ملی؟ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، نعمتوں کی شکر گزاری سے۔ نعمتوں کا شکر صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر، اللہ تیرا شکر، بلکہ عملی بھی ہوتا ہے۔ شکر لسانی بھی ہوتا ہے، شکر قلبی بھی ہوتا ہے، شکر عملی بھی ہوتا ہے، یعنی دل سے بھی اس چیز کا احساس ہو، زبان سے اظہار ہو اور عمل سے ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، یہی صبر بھی یہی ہے، شکر بھی یہی ہے، استغفار بھی یہی ہے، یعنی اعمال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ایلیمنٹس ہونے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے استغفار کی تسبیحات پڑھتے ہیں، مگر وہ جو جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں نا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم بڑا صبر کرتے ہیں لیکن جزا نہیں مل رہی، ہم بڑا شکر کرتے ہیں، میں اتنی تسبیح پڑھتی ہوں، کمی کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال صرف کہنے کی حد تک ہوتے ہیں، ان میں کہیں قلبی یا کہیں عملی فقدان ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری ہو یا کوئی بھی عمل، ان میں زبان کے ساتھ ساتھ عمل کو اور خلوص کو دل سے شامل کرنا ضروری ہے۔ اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا، اس نے اسے چن لیا، کس بنا پر کہ وہ حقیقی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ تو جو بھی کسی کام کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ پورا کرتا ہے، اللہ اسے اس کی نیکی کے ساتھ قبول کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ اجتبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ آیا مجتبا، یعنی اللہ نے رسولوں کے امام کے طور پر آپ کو چن لیا، خاتم النبیین کے طور پر آپ کو چن لیا۔ وحدا، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا، کس لحاظ سے چنا؟ خلیل اللہ، ٹھیک ہے، اجتبا، اسے چن لیا، وحدا، اور اس کی رہنمائی کی، کیونکہ انہوں نے مانگا تھا نا، اور یہ اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے کہ میرا رب تو مجھے ہدایت دے، مجھے راہ دکھا، مختلف آیات ہیں۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہدایت کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ وہ واحد دعا ہے کہ جو خلوص دل سے، سچے دل سے کوشش کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ ضرور نصیب کرتا ہے۔ اور ہدایت وہ دعا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے مانگنے کا ہمیں حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہداہ الی صراط مستقیم، وآتیناہ، اور اس کو دی ہم نے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً نیک لوگوں سے ہے۔
دنیا میں حیات طیبہ کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے وہ انہیں عطا فرمائی۔ کون کون سی ضروری چیزیں ہوتی ہیں؟ ہدایت سب سے پہلے، اور پھر نبوت کی نعمت سے اللہ نے نوازا، اور پھر صالح اولاد، پھر نیک کردار، پھر وافر مال و دولت اور سچی ناموری، یہ سب انہیں دنیا میں ملا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور آخرت میں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ نے انہیں نیک بندوں کی صف میں امامت نصیب کی۔ انی جاعلک للناس اماما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی تمام انبیاء کی دعا تھی۔ صحبت صالح پانے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے، حالانکہ ان سے بڑا صالح اور کون تھا؟ اللہ اکبر۔ آج نیکوکاروں سے ہی بغض رکھا جاتا ہے، بیر رکھا جاتا ہے، اور انہیں کنزرویٹو اور دنیا سے دور اور جاہل گنوار۔ آپ دیکھیں کہ یہی مولوی طبقے کے حوالے سے لوگوں کی عام رائے ہے، جبکہ انبیاء دعا مانگتے تھے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں آپ کے آخری الفاظ بالکل آپ کی زبان مبارک سے، نبوت کی زبان سے جو آخری دعا اور الفاظ نکلے تھے وہ کون سے تھے؟ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے بخش دے اور مجھے سب سے اونچے ساتھی کے ساتھ سے ملا دے۔ نیکوکاروں کا ساتھ اور اللہ کا ساتھ سب اس میں شامل ہے۔ والحقنی بالرفیق الاعلی، والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اور سورہ یوسف میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، آیت 101 میں یوسف علیہ السلام کی دعا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تمام انبیاء کی یہ دعا تھی۔ اور صرف دعا وہی بات ہے کہ صرف کہنے سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ صحبت صالح میں بیٹھیں گے تو عملی طور پر آپ کو نصیب ہوگا نا، یعنی علمی سیشنز میں جانا، اور اس کا بہت بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ آن لائن جب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، بغیر کہیں جائے نکلے آپ علمی سیشنز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مزید اس کی کیا اجر و فضیلت ہے، یہ حج کی سیریز میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیکا، تیری طرف، ان اتبع، کہ تو پیروی کر، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، ابراہیم کی ملت کی، حنیفا، جو یکسو تھا، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، جو اپنے سے پہلے نبیوں ولیوں کے نام لیوا نہیں تھا، بلکہ حنیفا، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اس کا نام لیوا۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں سے نہ تھا۔ اب چونکہ یہودی اور اسی طرح نصرانی اپنے آپ کو صحیح، سچا اور موحد اور ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جانشین کہتے تھے، تو فرمایا کہ وہ نہیں ہے، اس طریقے کے ساتھ ان کی ابراہیم علیہ السلام سے کوئی نسبت تعلق نہیں ہے، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی ملت کی پیروی کا حکم ہے۔ اب جو آپ کی بات مانے گا وہ حقیقی ابراہیم علیہ السلام کا فالوور ہے۔ آپ کی بات مانے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ انما جعل السبت، اس کے سوا نہیں کہ جعل، مقرر کیا گیا، بنایا گیا، السبت، ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلافوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں۔ یہ انہوں نے کیا اختلاف کیا تھا کہ ہمیں یہ دن نہیں وہ دن چاہیے۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ پھر یہ ان کا دن جو ان پر فرض کیا گیا تھا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جمعہ کے دن کی ہدایت دی، 100 لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں، یہودی ہم سے بعد والے دن اور عیسائی اس سے بھی اگلے دن۔ اور پھر اسی طرح مسلم کی حدیث میں ہے کہ یہودیوں نے جمعے کے دن میں اختلاف کیا تھا،
اور کہا کہ نہیں ہمیں ہفتہ ملے، تو انما جعل السبت، ان کی اپنی خواہش پر انہیں ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر کیا گیا۔ پھر انہوں نے اس میں دوبارہ اختلاف کیا، یعنی یہ اختلاف سوال ہو سکتا ہے کہ اختلاف کیسے کیا، یہ اختلاف ان کا کئی لحاظ سے تھا۔ ایک تو اس طرح کہ انہوں نے اس دن کے حوالے سے اختلاف کیا کہ یہ نہ ہو وہ ہو، جیسے مسلم کی حدیث ہے کہ انہیں جمعے کا دن پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہفتے کا، اور پھر ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے عبادت اور اس کی حرمت کا خیال نہ رکھا بلکہ ہیلا سازی کی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، البتہ فیصلہ کرے گا، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اختلاف کیا تھے؟ یہی کہ ہمیں جمعے کے بجائے فلاں دن چاہیے، تو پتہ چل جائے گا کہ کس دن کی عظمت ہے، کیونکہ قیامت میں جمعے کے دن قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے عبادت نہ کی، اختلاف کیا، تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کی کیا سزا ہے۔ ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، ادعو، تو تم بلاؤ، پکارو، الی سبیل، کس کو بلاؤ، کس کو دعوت دو، یہ جنرل ہے، یعنی مسلمانوں کو، نان مسلمز کو دین کی طرف بلاؤ، مسلمانوں کو بھی مزید دین کے احکامات تفصیل سمجھانے کے لیے، اعمال بتانے کے لیے، اور اسی طرح نان مسلمز کو بھی، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، کیسے، یہ بہت اہم ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت، اچھا یاد رکھیں کہ حکمت کا لفظ عام ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور موقع کی مناسبت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں اس کا کیا ترجمہ کریں۔ حکمت میں عدل بھی شامل ہے، انصاف کے ساتھ، یعنی باعث ہوئے بغیر، اور اسی طرح تفرقہ بازی کے بغیر، اور اسی طرح ون سائیڈڈ، کسی کی سائیڈ لیتے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے، یک طرفہ ہونے کے بغیر، ٹھیک ہے، کسی کو کسی چیز سے روک رہے ہیں نا تو اس کو اس چیز کا نقصان بتائیں اور اس کا فائدہ بتائیں، پھر جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ فائدہ کہاں ہے اور نقصان کہاں ہے۔ اللہ عز و جل نے جب شراب سے روکا تو کیسے فرمایا تھا ابتدا میں کہ ٹھیک ہے اس میں تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، یہ ہوتا ہے حکمت کے ساتھ بلانا۔ حکمت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قاموس ڈکشنری ہے، اس میں اس لفظ کی لغت میں سے کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، جو شامل کیے گئے ہیں، العدل والعلم والحلم والنبوۃ والقرآن والانجیل، یعنی آسمانی کتابیں، قرآن، نبوت، علم، حلم اور عدل، حکمت میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ احکمہ کا مطلب ہوتا ہے اتقنہ، یعنی اس نے اسے خوب پختہ کیا اور مضبوط کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو چیزوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ان میں سے ایک حکمت ہے، یعنی ایسے محکم اور پختہ دلیل کے ساتھ، مصلیحت کے ساتھ، یعنی مصلیحت کو کیا کہتے ہیں، تھوڑا لچک دکھاؤ اور سختی نہ کرو۔ سختی کیا مطلب، اگر انہیں کہیں کہ جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں یہ سختی ہے، نہیں، تھوڑا تھوڑا گریجولی بتاؤ، ایسا نہیں ہے، لا اعبد ما تعبدون۔ حکمت کا جو مطلب عام طور پر سمجھا گیا ہے نا، حکمت یہ نہیں ہے، حکمت تو دلیل کو کہتے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ بات کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت یعنی قرآن کی دلیل کے ساتھ، نبوت کی دلیل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ بات کرو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اپنے موقف میں لچک دکھاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اس کا نہیں ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت، یعنی اچھی نصیحت، اس میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز بھی اور موقع کی مناسبت بھی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کر لے، پھر اس کو بلایا، اس کو سمجھایا اور فرمایا کہ اللہ کے گھر اس لیے نہیں ہوتے، تو یہ ہے موعظۃ الحسنہ۔ اور پھر نفع نقصان بتانا کہ اس کا یہ نقصان ہے، یہاں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، یہاں نجاست پھیل جائے گی، عبادت کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو
قلیل ہے. اور دوسری چیز طریقہ ہے اور موقع کی مناسبت ہے. والموعظۃ الحسنہ، جو مصلحت کو ہمارے ہاں ایڈ کر دیا گیا ہے اور لچک کو ایڈ کر لیا گیا نا، یہ کہیں بھی نہ حکمت ہے نہ موعظۃ الحسنہ ہے، بلکہ اس کا اگینسٹ ہمیں بار بار قرآن میں ملتا ہے. سورۃ الکافرون سب سے بڑی مثال ہے. اور ان سے ایسی بات کہہ جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو. اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی 44 ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے بات کر، نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. نرم بات، اچھا انداز، ٹھیک ہے، مینرز کے ساتھ، پولائٹلی، لیکن موقف کو نہیں چھوڑنا. بات دو ٹوک ہوگی، بات دلیل کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں لاجیکلی بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی آپ چیزیں بتائیں کہ یہ تو ایون انسانیت میں بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور آپ اسے عبادت اور دین سمجھ کے کر رہے ہیں، مذہب سمجھ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مصلحت اور لچک، اس کو تو کراس کر دیجئے. عام طور پر حکمت اور موعظت کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. کہیں پر معاملے کو تھوڑا سا سلجھانا ہو تو بجائے اس کے کہ دلیل والے کو سپورٹ کریں اور جو غلطی پر ہے اس کو سمجھائیں، الٹا حق بیان کرنے والے کا ہی گلا یا منہ یہ کہہ کر دبا دیا جاتا ہے کہ جی حکمت. یہ جو زور دیا جاتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت یعنی خاموش ہو جاؤ، نہ کہو، یا تھوڑی نرمی دکھاؤ، یا چند قدم پیچھے ہو جاؤ، ڈائریکٹ بات نہ کہو. یہ تو ٹوٹل کراس غلط ہے، یہ تو ایکسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. حکمت کا مطلب دلیل ہے، حکمت کا مطلب علم ہے، حکمت کا مطلب خاموشی نہیں ہے، گھلا گھونٹ دینا نہیں ہے، موقف سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے، اور دلیل کا طریقہ سب سے اچھا ہے. احسن، اور پھر احسن میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ گالی دے رہے ہیں، اگر وہ غصہ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو دیکھ کرنا، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اور جو شرعی طریقہ ہے اس کو دیکھ کے، وہی احسن طریقہ ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے. هو اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے کسے؟ بمن ضل عن سبیلی، جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا. وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو. یعنی کسی سے بد ظن ہو کر اس کو دعوت دینے سے نہ رک جائیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے نصیب میں ہدایت ہو. اور اسی طرح کسی کو غلط سمجھ کر ہدایت دینے سے نہ رکیں، اسی طرح کسی کو اچھا سمجھتے ہوئے بھی ہدایت سے نہ رکیں. اللہ جانتا ہے کہ شاید اس نے گمراہ ہونا ہو، اسی لیے ادعو پر عمل کرتے رہیں، خواہ نیک کام ہو رہے ہوں، خواہ برائیاں پھیل رہی ہیں، دونوں صورتوں میں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو کتنا؟ بِمِثْلِ، اتنا، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تمہیں تکلیف دی گئی. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ انکار کر رہے ہیں نا، کسی کو غلط کر رہے ہیں، خاص طور پر دعوت و نصیحت وغیرہ میں، تو اس وقت یوں نہیں کہ ان کی ہر بات ہی غلط، بلکہ اس فرقے کی یا ان لوگوں کی جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یوں نہیں کہ یہ ٹوٹلی غلط، جو اچھائی ہے اس کو بیان کریں اور جو غلطی ہے اس کو اتنا. اور اسی طرح اگر آپ کو تکلیف دی جائے تو بدلہ لینا ہے تو اتنا جتنا کسی نے تکلیف دی، نہ یہ کہ تعصب میں آ کے آپ حد ہی کراس کر جائیں یا زیادہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے دل دکھایا ہوتا ہے نا، ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ اتنی ہی جتنی اس نے آپ کی تکلیف دی ہے اتنا ہی بدلہ لینے کے آپ مجاز ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انصاف کی بات کی وہاں وَلَا تَعْتَدُوا فرمایا. اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے، معاف کرنا افضل ہے، اور پھر اس میں بھی بدلہ لینے میں بھی اعتدال ضروری ہے. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت کوئی چیز رکھواتا ہے لیکن اتنی ہی وہ آپ کی چیز پہلے آپ کا حق مار چکا ہوتا ہے،
تو آپ اس کی رکھوائی ہوئی امانت میں سے جتنی آپ کی چیز وہ لے چکا ہوتا ہے اتنی چیز استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بغیر بتائے بھی، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے، ہاں اس سے زیادہ پر آپ نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی آپ کے مال سے خیانت ہوئی اتنا مال آپ دوسروں کا لے سکتے ہیں اور یہ آپ حقدار ہیں، لیکن اگر آپ اس کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے، زیادہ لیں گے تو خیانت شمار ہوگی۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کر، دعوت کا محاذ ہو اور صبر کی بات نہ ہو، یہ تو بات ادھوری ہے، یہ مشن نہ مکمل ہے، مشن مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دعوت حق صبر کے بغیر ناممکن ہے۔ وَاصْبِرْ، ادعو کے بعد کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر تو ہوتا ہی اللہ کے لیے۔ اگر کوئی کہے نا کہ میں برداشت اور صبر، یہ بڑا فرق ہے۔ برداشت کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی غرض و غایت کے لیے، مفاد کے لیے، کسی مصلحت کی بنا پر خاموش ہیں، چپ ہیں، پی رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب ذاتی غرض و غایت ہو وہ صبر نہیں ہوتا، جب دنیا کا مفاد ہو وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر تو ہوتا ہی اللہ کے لیے، اور اس میں صبر کی فضیلت دیکھیں کہ وَاصْبِرْ، صبر کر، اور اس کو معمولی نہ سمجھ، اور نہیں تیرا صبر، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں تیرا صبر، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کے ساتھ۔ یعنی صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت، جو حقیقی صبر ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور غم نہ کھاؤ، عَلَيْهِمْ، ان پر، کہ وہ اِزار آسانیوں سے، تکلیفوں سے، مخالفت سے باز نہیں آتے، ایمان نہیں لاتے، تو غم نہ کھائیں۔ اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت کے بعد غم زدہ ہوتے تھے، اور یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے سورہ کہف میں ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ہی ختم کرنے والے ہیں، گھائل کر رہے ہیں اس بات سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اسی طرح اور بھی مقامات پہ آتا ہے وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ غم کھاؤ ان پر، وَلَا تَكُ، اور نہ ہو، فِي ضَيْقٍ، تنگی میں، یعنی دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے، مِمَّا يَمْكُرُونَ، اس سے جو وہ فریب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر غم زدہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ان کی سازشوں پر، مخالفت پر، ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں، اور نہ ہی آپ کے دل میں کوئی جلن، کوئی گھٹن، کوئی پریشانی ہو۔ یہ تسلی ہے، اور اس کا بہترین انداز کہ اللہ نے صبر کے ساتھ اپنا ذکر کیا کہ آپ صبر کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو پھر پریشان نہ ہو۔ یہ ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے۔ اولاً ڈائریکٹ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ کی امت اور آپ کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے نام بھی یہی پیغام ہے کہ جب صبر کریں نا، دیکھیں ہم اپنے صبر کو، نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں جب اس کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں، سارے جہان کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مطلب ہر کسی کی ہم ددیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب صبر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر خاموش ہو جائیں، وما صبرک الا باللہ، اور پھر یہ جو بتانا، انوالو کرنا، یہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، صبر بڑی نیکی ہے، اس کو تو پہلے ہی دریا میں ڈالنا چاہیے، یعنی لوگوں کو انوالو مت کریں۔ ان اللہ مع، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں غم زدہ ہوں، لیکن بیٹوں میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ ہوتا ہے صبر۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی